ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ترمیم کر رہی ہے تو پارلیمنٹ بھی تو زخم خوردہ ہے، اور زخم خوردہ کیوں نہ ہو؟ ثاقب نثار کے فیصلوں کو دے کے، عطا بندیال کے فیصلوں کو دے کے، کھوسہ صاحب کے فیصلوں کو دے کے ابھی جو سلسلے چلے اور جس طرح ریلیف دیا جا رہا تھا کسی سیاسی جماعت کو، تو پارلیمنٹ تو زخم خوردہ ہے۔ تو پارلیمنٹ، ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ تو ہے بھی سپریم، اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے، اور جو بھی قانون سازی پارلیمنٹ کرے اسی قانون سازی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اسی قانون کو ملک کا قانون بننا ہے۔ وہ کسی بھی عدالت میں جائے وہی قانون ہوگا جو پارلیمنٹ نے بنایا ہو۔ البتہ پہلے تو کیا کچھ نہیں ہوا، ججز نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو بھی اڑاتے رہے، لیکن ایسا ہونا عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر پارلیمنٹ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو پارلیمنٹ کی سپرمیسی پھر سے قائم ہونے لگی، اور ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ نہیں، یہ اسی تک محدود نہیں رہے گی، اس نے بہت آگے بڑھنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بریکنگ بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، پارلیمنٹ جب قانون سازی کر لے، قانون بن جائے، تو پارلیمنٹ کو ایک خوف تو ہے نا، پارلیمنٹ کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ جو مجرم ہوتے ہیں انہیں پکڑ لیتے ہیں ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی ادارے انہیں پکڑ لیتے ہیں، عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر وہ رہا کر دیے جاتے ہیں۔ اور سینکڑوں معاملات ہمارے سامنے، خصوصاً ایک جماعت کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے تو گڈ ٹو سی یو والے معاملات چلے۔ تو اس دفعہ یہ آئینی ترمیم جب آئے گی اور امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہاتھ ڈالا جائے گا، اور وہ ہاتھ بہت سے لوگوں پر ڈالا جائے گا۔ میرے پاس خبر یہ ہے کہ پورے پاکستان سے 20 سے لے کر 25 تک، بلکہ 26 میں کہوں، کچھ ایسے لوگوں کے نام ہیں جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ صحافی ہیں، اور یہ لسٹیں جب بنی ہے نا، تو یہ کوئی ہوا میں نہیں بنی ہے، انتقامی طور پر بنی ہے۔ اس کے بیسس کیا ہیں؟ اس کے بیسس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے رپورٹس ہیں، اور اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، یہ جس میں ISI، ملٹری انٹیلیجنس بیورو، کچھ تو ان کے رپورٹس ہیں، کچھ فیض حمید نیٹ ورک اور ڈپٹی سپرڈنٹ جیل نیٹ ورک، کچھ وہاں سے کچھ انفارمیشن ملے ہیں۔ کچھ جب PTI کے رؤوف حسن گرفتار ہوئے تھے تو پھر وہاں سے بھی کچھ انکشافات نکلے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کچھ ہماری برادری کے لوگ، جن کے کچھ ڈپلومیٹ سے تعلقات ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، چلے وہ تو قبل از وقت ہوگی یہ بات، لیکن کم از کم یہ لسٹیں جب بنی ہیں تو یہ بالکل ایتھنٹک ہیں، انتہائی مصدقہ ہیں، ایویڈنسز موجود ہیں، تمام ثبوت موجود ہیں، اور ان پر تب ہاتھ ڈالا جائے گا جب ہر طرف صفائی ہوگی، حتیٰ کہ ان ایوانوں کو بھی صاف کیا جائے گا جن کے بارے میں عمومی تاثر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اور انہیں انصاف کی بجائے یک طرفہ معاملات کی طرف، یعنی لوگوں نے اس پہ اشارے کیے، میڈیا میں بھی کچھ لوگ بولے جو آزاد اخبار نویس تھے تو انہوں نے بات کی۔ لیکن یہ لسٹیں جو آ رہی ہے تو یہ لسٹیں بہت خوفناک ہوں گی، لیکن یہ لسٹیں مصدقہ ہوں گی، اس کے پس منظر میں تمام ثبوتیں، تمام شہادتیں موجود ہوں گی۔ مہرنگ بلوچ کیسے آئی تھی، کون لوگ انہیں مل رہے تھے، پس منظر میں کیا باتیں ہوتی رہی، BLA کے ساتھ کس کے رابطے تھے، PTI کے ساتھ کس کس کے رابطے تھے، کہاں کہاں سے خبریں آتی رہی، کس کس کو خبریں ملتی رہی، کون سے ڈپلومیٹس کس کس کو ملتے رہے،
تو یہ تمام کے تمام معلومات جو ہے یہ انہی لسٹوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا ایک پورا سالڈ جو دلیل ہے، جو منطق ہے، جو ریزنز ہیں، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور جب حالات ذرا نارمل پوزیشن پہ آ جائیں گے، عدالتوں پر یہ اعتماد بڑھ جائے گا کہ عدالتیں لائک ڈس لائک نہیں کریں گی، عدالتیں یہ نہیں کریں گی کہ ایک جماعت کے لوگوں کو چھوڑتے رہیں گے، اور جب دوسروں کی باری آئے تو پھر وہاں پر بہت شفاف رویہ بن جاتا ہے، اور بہت سے بے گناہوں کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا تھا ماضی میں، وہ چیز نہیں رہے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، اور مکمل اعتماد حاصل کیا جائے گا اس حوالے سے۔ تو جب پوری طرح فضا پر اعتماد بنے تو پھر اس کے بعد وہ لسٹیں سامنے لائی جائیں گی، اور پھر ان لسٹوں کی بنیاد پر کچھ ایسے لوگ گرفتار ہوں گے کہ عام لوگ اس پر چونک جائیں گے۔ دیکھیں، ایک عمومی جنرل پرسپشن یہی ہے کہ پنجابی نشانہ تھے، لیکن اب جو تازہ ترین انفارمیشن مجھے ملے ہیں تو صرف پنجابی نشانہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ہزارہ کے بارے میں بھی یہ ایسا نہیں ہے جو دوسری قومیتوں کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں موسیٰ خیل میں، تو موسیٰ خیل بنیادی طور پر پشتون بیلٹ ہے۔ یہ جب ملتان اور کوٹ ادو اور ان راستوں سے لوگ کوئٹہ کی طرف جاتے ہیں تو موسیٰ خیل کے راستے جاتے ہیں، جب ادھر سے جاتے ہیں تو وہ شیرانی روڈ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرف سے آتے ہوئے موسیٰ خیل راستے میں آتا ہے۔ یہ پشتون بیلٹ ہے۔ یہاں پر جو حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں پنجابی تو یقیناً شہید کر دیے گئے، لیکن اس میں 2 پشتون بھی مارے گئے، اور اس میں سے ایک پشتون کا تعلق بلوچستان کے ضلع لورالائی سے ہے۔ تو پھر قبائلی ذہنیت کو تو آپ جانتے ہیں، پھر وہ اس معاملے میں تو وہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں، بڑے منتقم مزاج ہوتے ہیں۔ جب اس نوجوان کی لاش لورالائی میں گئی ہے تو پورا لورالائی نکل آیا، اور بلوچ قوم کے خلاف ایک بڑا رد عمل دیکھنے میں آیا، مقامی طور پر اس کے جنازے پر بھی۔ لیکن میرے معلومات کے مطابق گزشتہ 3 دن سے لورالائی میں شٹر ڈاؤن ہے، وہاں پر کاروبار بند ہے، انتہائی غصہ پایا جاتا ہے۔ یعنی جو پنجابیوں کے ساتھ ہوا یا جو پنجابیوں کا رد عمل ہے وہی رد عمل پشتونوں کا بھی ہے۔ تو مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دہشت گرد، یہ BLA، یہ مہرنگ بلوچ، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو بلوچوں کو بھی دیوار سے لگا دیا اور انہیں تنہا کر دیا، ورنہ بلوچستان میں تو تقریباً 45-55 ایوریج چلتا تھا ہمیشہ پشتون بلوچ کا، تو وہاں پر تو بڑے بیلنس اور معتدل معاملات تھے۔ لیکن اب ایک نوجوان، یہ ایک ہی لاش ہوتی ہے اور پھر اس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یعنی MQM کی MQM جب وجود میں آئی تھی غالباً 1986 میں، تو ایک لڑکی بشرا نام تھا اس کا، وہ ایک بس کے نیچے آ گئی تھی اور اس بس کو ایک پشتون چلا رہا تھا، اور جب وہ لڑکی بس کے نیچے آ کر مر گئی تو وہاں پر مقامی مہاجرین نے اس کے خلاف ری ایکشن دکھانا شروع کیا، پشتونوں سے لڑائی ہوئی اور پھر اس لڑائی نے آگ پکڑ لی اور پھر MQM وجود میں آئی۔ تو خدا نخواستہ اگر پشتونوں نے رد عمل دکھانا شروع کیا تو آدھا بلوچستان تو پشتونوں کا ہے، پشتون بہت بڑی اکثریت میں بھی ہے، ٹھیک ہے بلوچ اکثریت میں ہے لیکن پشتون بھی کم نہیں ہے، ان کا بھی وہی مزاج ہے۔ تو یہ جو ہم چیخ رہے ہیں میڈیا کے لوگوں سے کہ جب آپ بلوچ مہرنگ کو سپورٹ کریں گے، جب آپ بلوچ BLA کو سپورٹ کریں گے تو وہاں پشتونوں میں آپ کے خلاف بھی رد عمل آئے گا۔ پنجاب میں تو آ ہی گیا کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے جو روز روز ہمیں لاشیں بھجواتے ہیں، لیکن پھر وہاں سے پشتونوں میں بھی آئے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خراب ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ کوئٹہ میں پنجابی آبادکار تھے، اور یہ پنجابی آبادکار سندھ میں بھی موجود ہے، شکارپور میں بھی، دادو میں بھی، نواب شاہ میں بھی، تو کوئٹہ میں بھی موجود تھے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو 150 سال سے وہاں پہ ہے۔ یعنی افتخار چودھری صاحب جو اس ملک کے چیف جسٹس تھے، وہ پنجابی آبادکار ہیں، فیصل آباد کے، رانا ثناء اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ وہ آبادکار جو تھے وہ بلوچستان کے کاروبار کو تھامے ہوئے تھے، انہوں نے بلوچستان کے کاروبار کو اٹھا لیا تھا، لیکن ان پنجابیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ کوئٹہ سے ہجرت کر گئے چند سالوں میں۔ اور 2008 میں ایک خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے آبادکار جو ایک صوبائی وزیر بھی رہے تھے، محمد شفیق، ان کو بھی مارا گیا تھا۔ تو یہ تو بلوچ آئسولیٹ ہوتے جا رہی ہے، یہ تو انہوں نے بلوچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا کہ انہوں نے تو بالکل پیچھے دھکیل دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر پر جو پیٹرول سمگلنگ ہے اس پر تو تقریباً 100% بلوچوں کا قبضہ ہے، وہ بیلٹ بھی سارا تقریباً انہی کا ہے۔ تو اس کے پس پردہ کچھ مالی معاملات بھی ہیں، اور کچھ قومی تعصب بھی ہے، اور پھر اس سے فائدے اٹھانے والے غیر ملکی عناصر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے عناصر بھی ہیں، پھر میڈیا میں بھی ان کے لوگ ہیں، پھر ادھر ادھر، تو انہوں نے اس آگ کو بھڑکائے رکھا ہے، اور مہرنگ بلوچ اور BLA اور ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پنجابیوں میں بھی نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، یہاں پشتونوں میں بھی بھڑک رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ آئسولیشن کی طرف چلے جائیں گے۔